کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابعہ رباح افسانہ نگار سپورن سنگھ کالارا قلمی نام گلزار پیدائش 18 اگست سن 1938 دینا ضلع جہلم پاکستان ایوارڈ پدما ایوارڈ بھارت 2004 اور دیگر تصانیف دستخط افسانے 1995 دھواں افسانے 2009 میرا کچھ سامان مجموعہ کلام ایک بوند چاند مجموعہ کلام جنم مجموعہ کلام چاند پکھراج مجموعہ کلام اور دیگر افسانہ تلاش پورا سوٹ کیس کھلوا لیا۔ دہلی پولیس نے ایئرپورٹ پر کپڑے اوپر نیچے کر کے دیکھنا تو مجھے تو سمجھ میں آ جاتا، لیکن مرد سپاہی جب براز اٹھا کر جھاڑنے لگتے ہیں تو واپس رکھتے تھے تو بدن میں ایک سنسنی دوڑ جاتی تھی۔ براز کے اندر چھپا کر کون سے گرینیڈز لے جاتے۔ میں 3-4 لپسٹک اٹھا کر جب غور سے دیکھنے لگے تو میں نے کہا، یہ بلٹ نہیں ہے، لپسٹک ہیں، رکھ لیجئے، رائفل میں چلتی ہو تو چلا لیجئے گا۔ بے شرم بڑے پیلے دانت نکال کر بولا، دھنالی کے زمانے کا میم صاحب، اب تو 100 کارٹیج آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی لیڈی پولیس کو تو شاید میرا لہجہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ بولی، سری نگر کی فلائٹ میں کچھ زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے میڈم، آئیے ادھر آ جائیے۔ اور باڈی سرچ کے لیے وہ پردے لگے ہیں، آگ ادھگسلیں فوکس میں لے گئی۔ میں کشمیر جا رہی تھی، اپنے روٹس تلاش کرنے، اپنی جڑیں، حالانکہ میں کشمیری نہیں ہوں۔ اتنا پتہ تھا مجھے کہ میرے ماں باپ شادی کے بعد ہنی مون کے لیے کشمیر گئے اور جب لوٹے تو میں کنسیو ہو چکی تھی۔ میرا جنم شروع ہو چکا تھا۔ جہلم کے برفاب پانی میں تیرتے ہوئے ایک بوٹ ہاؤس میں اخروٹ کی لکڑی کے منقش پلنگ پر جب 2 مقدس روحیں ایک مقدس لمحے کو جنم دے رہی تھیں۔ ماں بڑے مزے لے کر بڑے شاعرانہ انداز میں اپنی ڈائری سے مجھے کشمیر کی داستانیں سنایا کرتی تھی۔ کشمیر میں اپنی اور پاپا کی کہانیاں کہتی۔ گھوڑے پر چڑھنا تو آتا ہی نہیں تھا۔ ٹیبل لگا کر گھوڑے کو پاس لا کر کھڑا کر دیا جاتا۔ پاپا پہلے ٹیبل پر چڑھتے، سائیں گھوڑے کو دھکیل کر ٹیبل کے ساتھ لگا دیتا اور پاپا گھوڑے پر سوار ہو جاتے۔ پھر بھی 10 سے 5 بار گر ہی جاتے تھے۔ چہرے سے اخبار ہٹا کر پاپا ٹوک دیتے، جھوٹ مت بولو، صرف ایک ہی بار گرا تھا اور جو آپ کی پتلون شریف پھٹ گئی تھی۔ ماں لکھنؤ سے تھیں اور پاپا کولکتہ سے۔ وہ ٹیبل گر گیا تھا، میں تھوڑا ہی گرا تھا اور جو سائیں کے اوپر چڑھ گئے تھے، گھوڑا ہی بھاگ گیا، میں کیا کرتا۔ اچھا اب چپ کرو، یہ سونالی کو لے کر جاؤ تو دکھاؤں گا اس کو۔ ماں ایک لمبی سانس لے کر چپ ہو جاتی۔ اب کیا جاؤ گے کشمیر؟ وہی دن تھے جو ہر سال چلے جاتے تھے۔ اب تو گولیاں چھوٹتی ہیں، اب کلیاں نہیں پھوٹتی، وہاں سر پھوٹتے ہیں دن رات۔ یہ کیا 82 کی بات ہے یا 82-83 کی ہوگی، جب میں اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ خبریں سنتی تو مجھے غصہ آتا، یہ پاکستانی ہوتے کون ہیں؟ میرا کشمیر ہتھیانے والے کشمیر جیسے میرے کوئی پرسنل ملکیت ہو۔ پھر کسی دن ماں بتاتی، ہمارا ایک کشمیری نوکر تھا، لڑکا سا ہی تھا، ہم جب بھی وہاں جاتے اسے رکھ لیا کرتے تھے 1 مہینے کے لیے۔ وزیرہ نام تھا، وزیر علی کہتے تھے۔ کبھی بوٹ ہاؤس میں رکتے تھے تو کبھی اوبروے ہوٹل پہ۔ اوبروے میں ہمیشہ اس کی ٹیکسی میں ہی سفر کیا کرتے تھے، جہاں سامنے کے لان میں 2 چنار تھے، بڑے اونچے، تندرست، بھرے ہوئے، بلند خط کے۔ مجھے ہمیشہ بادشاہ اور بیگم لگتے تھے۔ ہاتھ سینے پر باندھے ڈل لیک کا نظارہ کرتے تھے۔ ہم سب خادموں کی طرح لان میں پڑے رہتے تھے۔ دونوں بڑے خوددار تھے، ایک جہانگیر، ایک نور جہاں۔ ماں سچ مچ شاعر ہی تھی، مگر صرف ڈائری لکھا کرتی تھی۔ میں نے یاد دلایا، آپ وزیرہ کو کچھ بتانے لگی تھیں۔ ہاں، تو شام کے وقت وہ ہمیں اور تمہیں گھمانے لے جایا کرتا تھا، پرام میں بٹھا کے۔ ایک روز بہت دیر ہو گئی
تو ہمیں فکر لگ گئی، یہ تمہیں ڈھونڈنے نکلے، یہ کون؟ تمہارے پاپا ارون بینرجی، انہیں بھی بہت دیر لگ گئی۔ اب جب لوٹے تو ایک ٹیکسی میں تم تھی، پرام تھی، وہ تھے، مطلب تمہارے پاپا اور ایک دوسرا ہی کوئی کشمیری تھا، وزیرہ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا وزیرہ کہاں ہے؟ تو منہ سجا ہوا تھا۔ تمہیں میری گود میں ڈالا، پرام اٹھا کے برآمدے میں پھینکی اور ساتھ آئے اسے کشمیری کو آواز دی اور مورتی لال نکال کے 50 روپے دیے اسے، بہت بڑا بولا، کہنے لگا، صاحب اتنی سی بچی کو آپ نے کیسے اس کے حوالے کر دیا؟ گھر نہ جاتا، کہیں اور لے کر بھاگ جاتا تو؟ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دفع ہونے کے لیے کہا اور وہ چپ چاپ چلا گیا۔ میری قیمت کل 50 روپے، میں نے ایویں ہی بیچ میں پوچھ لیا۔ 50 بھی بہت ہوتے تھے اس زمانے میں، مجھے اپنی فکر تھی، مجھے کہاں لے گیا تھا وہ؟ تو میں اپنے گھر لے گیا تھا، اپنی نانی کو ملانے۔ یتیم تھا، ماں باپ ایک برفانی ایولانچ میں دب کے مر گئے تھے اور لاش بھی نہیں ملی تھی۔ وزیرے کو ہوٹل میں کئی دن نائٹ ڈیوٹی کرنی پڑتی تھی، اس لیے نانی جب کوستی تو کہہ دیتا اس نے شادی کر رکھی ہے اور اسے ایک بچی بھی ہے، اور نانی کے گرم مزاج کی وجہ سے اسے گھر نہیں لاتا۔ من ہی من میں مجھے وزیرہ بہت اچھا لگا، کہانیوں کے ہیرو جیسا۔ اس کی کہانی بھی ایک پری کی کہانی جیسی لگی، اب بھی لگتا ہے۔ پری کہانیاں سب کشمیر میں ہی پیدا ہوتی ہوں گی، اور جب برف پڑتی ہے تو نیچے اتر آتی ہیں۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے اگر وہ سچ مجھے لے کر بھاگ گیا ہوتا تو میں کشمیر میں ہی پلی ہوتی، لیکن کہانی میں ماں باپ سے بچھڑنا مجھے پسند نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، وزیرہ پھر نہیں آیا؟ آیا، بہت معافیاں مانگی ہم نے، پھر رکھ لیا، لیکن پھر اس کے ساتھ گھومنے کبھی نہیں گئے، نہ بھیجا۔ گھر میں ایک ایلبم تھی پرانی تصویروں کی، وزیرہ ان میں کہیں نہیں تھا، لیکن گلمرگ، یوزمک، پہلگام، چندان واڑی میں کھنچی ہوئی میری بچپن کی تصویریں مجھے کسی پری کی کہانی کی السٹریشن لگتی تھی۔ کالج میں تھی جب ماں سے پوچھا تھا میں کشمیر دیکھ کر آؤں، تو ان چھٹیوں میں خبریں نہیں پڑھتی، دیکھتی نہیں ٹی وی پر؟ کیا خیر مچا رکھا ہے کشمیریوں نے۔ میں کالج میں ہی تھی، کوئی کرکٹ میچ تھا اور کشمیری نوجوان لڑکے ہندوستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، بہت سے سکھ بھی شامل تھے ان میں۔ پھر ایک دو واقعات ہوئے اور ان دنوں ٹیررسٹ ایک منسٹری لڑکی اغوا کر لے گئے تھے۔ میں کہنے والی تھی نانی کو دکھانے لے گئے ہوں گے، مگر پاپا کا غصہ دیکھ کر چپ ہو گئی۔ پاپا کمرے میں ٹہل رہے تھے، اچانک مڑ کر گرجے، سمجھوتے کیے جا رہے ہیں، پکڑے ہوئے ٹیررسٹوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ کسی عام شہری کی بیٹی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کسی کے کان پر جوں نہ رینگتی۔ بیان ہوتے ہیں ڈسٹرب وقتوں میں ہوتا ہے، یہ سب تقسیم کے دنوں میں کیا نہیں ہوا تھا؟ ماں نے پوچھا، تو پاکستان کے ساتھ کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر دیتے؟ وہی تو یہ سب کوئی کروا رہا ہے۔ پہلی بار پاپا کے منہ سے سنا۔ اپنے لوگ بھی کم نہیں ہیں، حکومت طاقت میں رہنے کے لیے دونوں بیچاری کشمیریوں کا بھیڑیوں کی طرح کھال اتارتے رہتے ہیں۔ مجھے برا لگا، پتہ نہیں کیوں، مجھے کشمیر بہت اپنا لگتا تھا، نہ پاپا وہاں سے تھے نہ ماما۔ پھر بھی ان دنوں پاپا کے آفس میں ایک روز دیکھا ایک خوبصورت کشمیری نوجوان نوکری مانگنے کے لیے آیا تھا۔ پاپا نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ بیچارہ بڑا ادبی سے بولا، کشمیر سے۔ کشمیری ہوں سر، لیکن دنگی نہیں ہوں، ٹیررسٹ نہیں ہوں میں۔ پاپا نے بڑی نرمی سے ٹال دیا، اس وقت کوئی جگہ نہیں، پھر کبھی پتہ کر لینا۔ میں جانتی تھی وہ جھوٹ ہے، پاپا کسی نوکری کے جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتے۔ ان دنوں باقی ملک میں اترے ہوئے بسے ہوئے کشمیریوں پر پولیس کی کڑی نظر رہتی تھی۔ کشمیری نہیں، مسلمان کا نام سن کر ہی لوگ مکان جگہ دینے سے انکار کر دیتے تھے۔ ایک بار پاپا اسپتال میں تھے، انہیں دیکھنے گئی تھی میں، وہیں ہمارے ڈاکٹر باسو نے بات چھیڑ دی اور میرے رشتے کی بات نکل آئی۔ اب میری پڑھائی آخری درجوں پر تھی، میں نے ہندوستان ٹائمز میں رپورٹر کی نوکری کر دی تھی۔ ماں نے پوچھا تو میں نے جواب دیا، کر لوں گی اگر وہ ہنی مون کے لیے کشمیر لے جائے تو۔ کشمیر اب؟ پاپا نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، بھول جاؤ۔ اس سے زیادہ بول نہیں پائے، انہیں بولنا بھی منع بھی تھا۔ میں نے ماں سے کہا تھا، تمہیں تو کہا تھا کہ میرا جنم وہیں سے شروع ہوا تھا۔ پاپا نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور چلے گئے، ہمیشہ کے لیے۔ اب اتنے برسوں بعد اپنے روٹس تلاش کرنے جا رہی تھی، دل سینے میں سے ربڑ کی گیند کی طرح اچھل رہا تھا۔ جب پلین میں سری نگر کے ایئرپورٹ پہ اترا، ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی جو دیکھا وہ ہندوستان میں کہیں اور نہیں دیکھا تھا۔ پہلا خیال آیا، کیا یہاں جنگ شروع ہو چکی ہے؟ کیا پاکستان نے حملہ کر دیا؟ سری نگر کی سڑکوں پر کشمیر کم ہندوستانی فوج زیادہ نظر آ رہی تھی، ٹینک، ٹرک، بندوقیں، چیک پوسٹ، ہر سڑک پر بنکر بند گاڑیاں،
ہر گلی کے موڑ پر پہرا۔ جس بس میں نکلے سری نگر پہنچتے 3 جگہ رکے، 3 بار رائفلیں تانے۔ فوجی اندر آئے، ادھر ادھر جھانک کر دیکھا، سامان ٹٹولا، یہ کس کا ہے، اس میں کیا ہے، اور پھر اتر گئے۔ بس آگے چلتی، اتنی سی دیر میں میرے سانس گھٹنے لگتی۔ تیسری بار جب رکی تو ایک سپاہی نے جاتے جاتے مجھے ریب کرتی نظروں سے دیکھا اور پوچھا، تو کہاں جا رہی ہے؟ مجھے تو کا خطاب اچھا نہیں لگا۔ میں نے دھماکے سے پوچھا، واٹ ڈو یو مین ویئر آئی ایم گوئنگ؟ اس نے ایک لمبی سی ہوں کی اور مڑ کر نیچے اتر گیا۔ مجھے لگا انگریزی نہیں جانتا تھا، لیکن بس میں کوئی کسکا نہیں۔ رہنے کے لیے مجھے ایک نارمل سی لاڈجنگ کی ضرورت تھی۔ چاہتی تھی دل کے پاس ہی کوئی جگہ مل جائے۔ پیسے ہوتے تو اوبرائے کی ٹیکسی میں جا کے رکتی، انیکسی میں جا کے رکتی۔ جھیل ڈل پر کائی کی موٹی تہیں جمی ہوئی تھیں اور سبز اوپر تک آ کے سڑ رہا تھا۔ چند ہاؤس بوٹ تھیں، ایک کنارے پر مجرموں کی طرح سہمی ہوئی کھڑی تھیں، اجڑی ہوئی، خستہ، شاید گلتے گلتے وہیں پانی میں دفن ہو جائیں گے۔ بار بار میری آنکھوں میں آنسو بھر آتے، بار بار میں چڑھ کے پوچھ رہی تھی آنسوؤں کو، اور کوس رہی تھی خود کو۔ بس کس کشمیر کی بات کر رہی تھی؟ کہاں ہے تیرا اخروٹ کی لکڑی کا منفشل پلنگ جہاں میرا گلا مستقل طور پر رون گیا؟ اس کے بعد میں نے اپنی نارمل آواز نہیں سنی۔ ایک لڑکی کو لاڈجنگ ہاؤس یا ہوٹل میں رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ نہ میری انگریزی کام آئی، نہ پرس میں پڑا ہندوستان ٹائمز کا آئیڈینٹی کارڈ۔ پولیس یا ملٹری کی مدد لینا اور بھی نامناسب لگتا تھا۔ ان کے ساتھ جڑتے ہی لوگوں کی آنکھیں فوراً بیگانی ہو جاتی تھیں۔ خلیل نے اپنے آٹو میں سامان رکھتے ہوئے مجھ سے کہا، آپ اکیلی میم صاحب، کوئی نہیں رکے گا؟ کشمیری بہت ڈرتے ہیں ہندوستانی فوجیوں سے، کسی کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ اور پھر اس نے وقفہ لیا، اور وہ آدمی کبھی واپس نہیں آتا، پتہ نہیں کس جیل میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کا غصہ آٹو کی اونگوں پر اتر رہا تھا، پتہ نہیں اب کہاں لے جا رہا تھا۔ وہ بولے جا رہا تھا، شاید اپنے اندر کا ڈیزل جلا رہا تھا، کوئی آپ کو ہوٹل موٹل میں رکیے گا، فوج کا چھاپہ مارنے کا بہانہ مل جائے گا، پکڑا جائے گا ہوٹل والے کو، مالک بوڑھا ہوگا، اس کو لے جائیں گے، اس کا جوان بیٹا ہوگا، داماد ہوگا، بھانجا، بھتیجا، کوئی بھی اس کی نظر کشمیر کے جوانوں پر ہے، سب ختم کرتے جاتے ہیں۔ اس کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک گلی میں اس نے اپنا آٹو روک دیا اور مڑ کر دیکھا میری طرف۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہیے ہم سے؟ ہم کو مارے حال پر چھوڑ دو بہن، اب تو ہمارا سبزہ بھی لال ہو گیا ہے، ہماری زمین کی گھاس بھی لال ہو گئی ہے۔ اس کی آواز بھی میری طرح ہو گئی۔ میں اپنی ہتھیلیوں میں منہ ڈھانپ کر بیٹھی رہی۔ ہندوستانیوں نے پر اتنی شرمندگی پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ خلیل میرا سوٹ کیس اٹھائے اپنے بوا کے گھر میں داخل ہوا۔ بزرگ تھی، بڑی عمر کی، اکیلی تھی وہ۔ تم ادھر ہی رک جاؤ بہن، ہمارا بوا کے پاس، ہم روز صبح آ کے لے جائے گا، جدھر جانا ہوگا، اکیلی مت جانا کہیں۔ اور مڑ کے چلا گیا۔ جانے کس بات پر آنکھیں پوچھتا ہوا، نہ پیسوں کا پوچھا، نہ کرایہ کا، مگر میں مانی نہیں۔ بوا کو سمجھا کر نکل آئی۔ وہ گلی بھی ڈل سے بہت دور نہیں تھی، کنارے کنارے چلتی ہوئی، اور اوبرائے پیلس کے سامنے آ گئی۔ گیٹ بند تھا اور دور تک کانٹے دار خاریں کھینچ دی گئی تھیں۔ داخلے کا راستہ شاید بدل گیا تھا۔ میں ایک طرف سے تارے اٹھا کر اندر داخل ہو گئی۔ کچھ پرندے پھڑپھڑائے اور آپس میں بولے بھی، کچھ اڑ کر دوسرے شاخ پر بیٹھ گئے۔ چوکنے ہو گئے۔ میں دھیرے دھیرے اوپر پیلس کی طرف چڑھ گئی۔ مین گیٹ ہاؤس کے برآمدوں میں چھت سے لے کر زمین تک ترپالیں لگی ہوئی تھیں۔ ہوٹل بند پڑا تھا۔ ایک حصے میں فوجیوں کی ایک ٹکڑی رہ رہی تھی، ان کا اپنا فوجی کچن چل رہا تھا۔ برآمدوں میں سیلن بچ گئی تھی، ناک میں رومال رکھ کر چلنا پڑتا تھا۔ انیکسی بند تھا، لان کوڑے کباڑ سے لٹا پڑا تھا۔ دونوں چناروں پر سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، غلاموں کی طرح۔ ان کے کندھوں میں خم آ گیا تھا، وہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ گھٹی گھٹی سانس لیے میں بوا کے پاس لوٹ آئی۔ بوا نے بیچ کے میانی میں بستر لگا دیا۔ صبح صبح بچوں کے چچانے کی آواز سن کر جاگ گئی۔ جب سے آئی تھی پہلی بار کوئی خوشگوار آواز کانوں میں پڑی تھی۔ اٹھ کر پیچھے کھڑکی کھول دی۔ بوا کے گھر کے پیچھے ایک قبرستان تھا، جہاں بچے آنکھ مچولی کھیلتے تھے۔ پرانی گری ٹوٹی قبروں کے بیچ بے شمار تازہ کچی پکی مٹی سے ڈھکی قبریں، شاید یہی سب سے محفوظ جگہ تھی ان کے کھیلنے کے لیے۔ میں نیچے آئی تو بوا تھی نہیں، غسل کے لیے پانی رکھا تھا، تولیہ اور صابن بھی تھا۔ مجھے عادت نہیں ہے ٹھنڈے پانی سے نہانے کے لیے، لیکن ابھی ہوٹل تو تھا نہیں۔ آہستہ آہستہ پہلے ہاتھ سے بدن گیلا کیا، پانی سے مانوس کیا بدن کو، پھر ٹھنڈا تھا، پھر نہانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر پانی ڈالا تو پانی لباس بن گیا۔ رکتی تھی
تو ٹھنڈ لگتی تھی، نہاتی گئی اور ساری رنجش دھل گئی۔ بوا کا ایک جوان بیٹا تھا، عزیز علی، کمپیوٹر سیکھ رہا تھا۔ اس دکان سے ہی پولیس والے پکڑ کر لے گئے۔ سنا ہے کسی پاکستانی سے ملا تھا، اس کے حوالے سے پکڑا گیا۔ 9 سال ہو چلے، ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں۔ جتنی لاشیں انکاؤنٹر میں گرتی ہیں بوا جا کر دیکھ آتی ہیں، کبھی تھانوں میں، کبھی مردہ گھروں میں۔ جیل کا ٹھکانہ پتہ چلتا ہے، وہاں ڈھونڈ آتی ہیں۔ سارے کشمیر کی جیلیں گھوم چکی ہیں، مگر اب امید کی لو پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، جلتی رہتی ہے، ماننے کو تیار نہیں۔ آنکھیں خشک ہو چکی ہیں لیکن روتی ہے۔ میں نے کہا بوا ہو سکتا ہے پاکستان چلا گیا، ہو سکتا ہے تہاڑ جیل لے گئے ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ دلی میں۔ اس کا چہرہ لٹک گیا۔ لیکن میں نہ کہہ سکی۔ ہو سکتا ہے مر گیا ہو۔ ایک دن صبح پھٹے سے پہلے، صبح کی سورج کی پہلی کرن پھوٹنے سے پہلے علاقے کو گھیر میں لے لیا گیا۔ ملٹری کے ٹرک چاروں طرف آ کے کھڑے ہو گئے، دوسرے سرچ لائٹ اور 2 ٹرکوں پر لگا دی گئی۔ لاؤڈ اسپیکر پر قوم ہوا، سب لوگ باہر آ کر قبرستان میں جمع ہو جائیں، تمام گھروں کی تلاشی لی جائے گی۔ سہمے ڈرے منٹوں میں سب باہر آ گئے، جیسے بہت بار ریہرسل کر چکے ہوں۔ دن نکلا، دوپہر ہو گئی، بھوکے پیاسے تمام لوگ بغیر کسی حیل و حجت کے اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ گھروں کی تلاشی جاری رہی اور دوپہر کے وقت میں نے ہمت کی کرنل سے انگریزی میں بات کی جائے۔ اس نے بوا کے گھر لے جانے کی اجازت دے دی، جو بھوک پیاس سے نڈال ہو رہی تھی۔ بوا کو جب میں گھر چھوڑ کر لوٹی تو لوگوں کی نگاہوں میں شکتا حقارت تھی اور بیگانگی تھی۔ میں سہم کر ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی۔ شام ہونے سے پہلے ملٹری پولیس کا ڈرامہ ختم ہو گیا، لوگ گھروں کو لوٹنے لگے۔ میں لوٹی تو بوا نے دروازے پر تالا لگا تھا اور میرا سارا سامان سوٹ کیس سمیت دروازے کے باہر رکھا تھا۔ سامان گھسیٹتی ہوئی میں سڑک تک آ گئی اور ڈل لیک کے کنارے بنی دیوار پر آ کے بیٹھ گئی۔ میں سب کچھ کھو چکی تھی جب ایک شخص نے رک کر پوچھا، آپ کدھر جانا ہے میم صاحب؟ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ایک رات کے لیے کسی بوٹ ہاؤس میں ٹھہرنا چاہتی ہوں۔ بوٹ ہاؤس میں تو اب کوئی گیسٹ نہیں رہتا میم صاحب، بوٹ ہاؤس ہی نہیں ہے، ایک آدمی ہے، وہ خود ہی رہتا ہے، اس کا اپنا گھر ہے۔ کہاں؟ اس نے اشارے سے بتایا، وہ ادھر وزیر کا بوٹ ہاؤس ہے۔ کس کا؟ میں اچانک اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی۔ وہ پھر بولا، وزیر علی کا۔ اس نے کا نام بزرگ آدمی ہے، مجھے وہاں تک پہنچا دو گے؟ میں نے اسے ریکویسٹ کی، منت کروں گی، رکھ لے صرف ایک رات کے لیے۔ کچھ حیرت، کچھ بے دلی کے ساتھ وہ شخص تیار ہو گیا اور میرا سوٹ کیس اٹھا لیا۔ چلو میم صاحب، مگر کسی کو گیسٹ کو لیتے ہیں، کوئی آتا ہے یہ بھی نہیں ہے۔ گیسٹ کیا میم صاحب؟ وہ تو چلتے چلتے بول رہا تھا، اب تو روس اور وہ جانے کہاں سے برڈ آتے تھے، وہ بھی نہیں آتے اس جھیل میں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے امید ہو گئی کہ وزیر علی وہی ہوگا، وہ جو بچپن میں مجھے چرا کے لے گیا تھا، یا میں چاہتی تھی کہ لے جاتا، مگر وہ نہیں نکلا، وہ کوئی اور تھا۔ پھر ایک رات کے لیے مجھے اس بوٹ ہاؤس پر رکنے کے لیے تیار ہو گیا، میرے لیے بستر بچھا دیا فرش پر۔ وہاں کوئی منقشق پلنگ نہیں تھا۔ اگلے روز واپس آ گئی۔ ایئرپورٹ پر 3 بار 3 جگہ پورا سامان کھول کر چیک کیا۔ میرے براز، پینٹیاں جھٹک کر دیکھی گئیں۔ وہ دیکھ کر میری چھاتیوں میں درد ہونے لگا۔ ہر جگہ 2 قطاریں تھیں، 2 خیمے تھے اور باڈی سرچ کے لیے عورتیں جس طرح چوتی تھیں، لگتا تھا لیزبین ہیں سب کے سب۔ تیسرے خیمے میں جب جوتے موزے اتروا کے پورے بدن پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ مجھے کہنا پڑا، ماہواری سے ہوں، مینسٹرل پیریڈ چل رہا ہے۔ اسی وقت 7 خیمے سے کوئی پہچانی سی رندی سی آواز سنائی دی، کون ہے وہاں؟ میں نے پوچھا۔ تقریباً دھکیل کر 7 کے خیمے میں گھس گئی۔ سامنے بوا کھڑی تھی، ہاتھ میں دلی کا ٹکٹ جھول رہا تھا، ناڑا کھلا تھا، شلوار نیچے گر گئی تھی اور کرتا اٹھائے رسی کی طرح پھنسی آواز میں کہہ رہی تھی، تلاشی کو بس ایک جگہ بچی تھی، وہ بھی دیکھ لو۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی گھگی بند ہو گئی۔ میں کیسے ملک میں آ گئی ہوں؟ یہ میرا ہی ملک ہے۔ اور وہی اپنی شلوار ڈھیر ہو گئی۔ مجھے خلیل کی چیختی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہیے ہم سے؟ ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو بہن، اب تو ہمارا سبزہ بھی لال ہو گیا ہے، ہماری زمین کی گھاس بھی لال ہو گئی ہے۔